مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہدیہ لے کے آیا، اللہ کے ولی تھے، حضرت ہدیہ قبول فرمائے۔ آپ قبول فرما لیتے تھے، کسی کا نہیں کرتے تھے؟ میں نہیں لیتا، تیرا رزق حلال نہیں ہے، دیکھ کے فرما دی، تیرا رزق حلال نہیں، دیکھ کے فرمایا تیرا رزق حلال نہیں۔ انہیں حضور حلال ہے، فرمایا نہیں ہے۔ تو اچھا فرمایا ایسا کر، یہ رزق لے جا جو مجھے ہدیہ دیتا ہے، تجھے سب سے زیادہ جو مستحق ضرورت مند ملے اس کو دے، دینے کے بعد پھر اس کا پیچھا کر۔ وہ ان پیسوں سے کرتا کیا ہے؟ اب مرشد کا حکم تھا، فرمان تھا، کیا، دیکھا تو ایک لولا، لنگڑا، اپاہج، معذور، اندھا، کانا، کپڑے خستہ حال، بالکل بے بس، اور بھیک مانگ رہا ہے۔ اس کا دل نرم ہوا اور کہا کہ اس سے بڑا ضرورت مند پھر کوئی نہیں ہے۔ اس کو جا کے مال دیا، پیچھا کیا، چلتے 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 اس نے جا کے نہ آگے گیا تو نہ وہ لولا تھا، نہ وہ لنگڑا تھا، نہ وہ کندھا تھا، کانا تھا، نہ وہ اندھا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ اور یہ حیرت سے دیکھ رہا ہے۔ کرتے کرتے جا کے اس نے ان پیسوں سے حرام کام کیا، خاموشی سے آ گئے، حضرت آپ کا فرمان ٹھیک ہے، میں اب یہ میرے پیسے لے، یہ جا کے نا کسی ایسے بندے کو دے جو تجھے سب سے زیادہ مالدار نظر آتا ہو، خوشحال نظر آتا ہو، بہترین نظر آتا ہو۔ اب پیسے لے لیے۔ اب دیکھا تو ایک صاحب ہے، بڑے قیمتی گھوڑے پہ، لاجواب پوشاک ہے اور بہت اچھی حالت ہے ان کی، بہت اچھی حالت۔ سوچا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ خوشحال کو دینا، اس کو جا کے پیسے دیے، اس نے لے لیے۔ اب اس کا پیچھا کیا، وہ ایسی دکان پہ گیا جہاں سے راشن لیا جاتا ہے، اس نے تھوڑا تھوڑا راشن لیا، حیران ہو گیا، اتنا مالدار آدمی ہے، ایسے راشن لے رہا ہے جیسے کوئی بندہ روز کی کھائے، اتنا ضرورت مند۔ اس کا پیچھا کیا، ایک پرانی حویلی تھی، ایک پرانا محل نما ایک گھر تھا، ٹوٹا پھوٹا، اس کا جا کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی اندر جانے ہی لگا تھا تو اس نے لگام پکڑ لی۔ اس نے دیکھا تو ہے تو وہی جس نے آج میری مدد کی ہے، کہا تجھے اللہ کا واسطہ ہے، اب مجھے اپنے حالات بتا دے۔ تو کہنے لگا تو نے جس کا واسطہ دیا ہے اور پھر تو نے میری آج مدد کی ہے، میں نے آج تک اپنے حالات کسی کو نہیں بتایا، میں رئیس اعظم تھا، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اور فقر، فاقہ، غربت، تنگ دستی ختم، ہر چیز ختم ہو گئی۔ کئی دنوں سے میں بھی بھوکا ہوں، میرا گھوڑا بھی بھوکا ہے، اور یہ میں نے کپڑے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ایک لباس ہے رکھا ہوا ہے، باہر اسی لباس میں نکلتا ہوں، کسی کو یہ شک نہ پڑ جائے یہ بھوکا ہے، یہ فقر کی حالت میں ہے، یہ غربت کی حالت میں ہے۔ میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھلے، غور سے سمجھے گا، میرے حال سے کوئی سوال کا دروازہ نہ کھلے، میں ایسا حال بناؤں لوگ مجھے سوالی سمجھیں، کہ کچھ لوگ زبان سے سوالی نہیں ہوتے۔ میرے آقا کا فرمان ہے اپنی بیماریوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، اور صدقہ، یہ سارا واقعہ سنانے کا مقصد، تلاش کرو، زکوٰۃ تلاش کرو، کس کو دینی ہے، کون ضرورت مند ہے، کون ایسا ہے جس کو بظاہر لوگ مالدار سمجھتے ہیں، اندر سے خالی ہے، کھوکھلا ہے۔ ہوا یہ، ایک خیر کے کام کے لیے پیسے جمع کرنے تھے، خیر کے کام کے لیے، اس وقت 24,000 تھا، بہت بڑی رقم تھی، 24,000 مجھے چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے کہ میں نے سوچ کے کہاں سے لے آؤں، ہے نہیں، روز کماتا ہوں، بچوں ٹھیک ہیں، گھر پل رہا، دودھ لاتا ہوں، بیچتا ہوں، ایک نظام ہے میری، سردی گرمی بارش طوفان کی ترتیب چل رہی ہے، کہاں سے لاؤں؟ کہنے لگے خیال آیا یہ موٹر سائیکل نہ بیچ دوں۔ فوراً اٹھا، موٹر سائیکل لے گیا، غالباً مجھے بتایا کہ 28,000 کا یہ یاما موٹر سائیکل بکا، اور بیچنے کے بعد میں نے اٹھا کے سارے پیسے 24 ادھر دے دیے، باقی رکھ لیے، اب خالی ہو کے بیٹھ کے پھر مصلی بچا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، اور مانگتے مانگتے عالم یہ ہوا کہ میں فقیر ہو گیا۔ اللہ نے مجھے 4 دن آزمایا۔ اس نے الفاظ جو استعمال کیے نا، پنجابی کا لفظ، وہ اللہ نے نا 4 دن منو دب کے رکھا۔ لاہور کی پنجابی اور فیصل آباد کی پنجابی میں بڑا فرق ہے، فیصل آباد کی پنجابی خالص سکھوں والی پنجابی ہے، لاہور کی پنجابی میں بڑا فرق ہے، دب کے رکھا۔
تھوڑا سا آزمائش آتی ہے، اللہ دیکھتا ہے کچا ہے یا پکا ہے. کہا بس اس کے بعد میں نے اللہ سے کہا اللہ، طارق بن زیاد نے ساری کشتیاں جلا دی تھیں اور کہا کہو اب بتاؤ اپنی فوجوں کو کہاں بھاگو گے؟ ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے، پھر لڑتے لڑتے مر جاؤ. پیچھے سمندر کی موت، ٹھیک، اور آگے دشمن کی موت ہے. کشتیاں ساری آگ لگوا دی، آپ کرو، بولو کیا کرو گے؟ بولو کیا کرو؟ اللہ نے سارا نظام فتح دے دی، کامیابی دے دی. اور کہا پھر اللہ نے میرے لیے جو دروازے رزق کے کھولے ہیں، اب مجھے کوئی بھی چیز ضرورت ہوتی ہے میں گھر کی چیز بیچ دیتا ہوں اور بیچ کے اللہ کے خزانوں میں دیتا ہوں بغیر سوال کے. اس کے الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں؟ بغیر سوال کے اللہ مجھ پہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ میری ضرورتیں پوری کر دیتا ہے، اللہ نے مجھے خوشحالی دی ہے. اور مجھے کہنے لگے سارے گر مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے، اللہ سے لینے کے سارے گر یہ مجھے حاجی صاحب نے بتائے تھے. تو آپ کو ایک لفظ کہہ رہا ہوں، جس کو بھی دیکھیں گے کہ اس کی نسل در نسل نسل در نسل رزق کے دروازے ہیں تو وہ کھلیں گے صرف دینے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ، سوال کے دروازے کھولنے کے نام پہ کبھی نہیں کھولیں گے. ورنہ رزق آج کل کے ماڈرن جوئے میں چلا جائے گا. آج کل کے ماڈرن جوئے آئے ہوئے ہیں. اپنے رزق کو میرے آقا کا فرمان ہے، اور بیماریوں کا علاج صدقوں سے کریں. اور صدقے سے مراد صرف بکرا نہیں، صدقے سے مراد صرف سریاں نہیں، صدقے سے مراد کالے مونگ نہیں، صدقے سے مراد تیل سوئیاں نہیں، صدقے سے مراد یہ میں مختلف آپ کو تک انداز بتا رہا ہوں. یہاں ایل او ایس ہے لاہور کے ساتھ، یہ پہلے نہیں بنا تھا، نالا تھا، نالے کے ادھر ایک سمن آباد کی طرف سڑک جا رہی ہے، پرانی بات ہے. وہاں کچھ بندے نے کتابیں لگائی ہوئی تھی، میں کتابیں دیکھ کے تو آ گیا. پھر دل میں آیا کہ یہ ضرورت مند ہے. ہمارے ایک مخلص ہیں ہمارے دوست فیصل شمسی، میں نے ان کو بڑا نوٹ دیے، میں نے کہا جا کے نا اس کو کس طرح رکھ کے پھر چلا جاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ خوددار آدمی نہیں لے گا. اور انہوں نے ایسا کیا. سوچیں کہ میرے مال اللہ نے دیا ہے، کیا میں اپنے مال کا صدقہ اگر نکال رہا ہوں تو وہ دے کہاں رہا ہوں؟ ضرورت مند کیا میں تلاش کر رہا ہوں؟ اور میں ضرورت مندوں میں سب سے پہلے وبذل القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل، مسافر پردیسی چوتھے، پھر مسکین ہے، پردیسی ہے، مسافر ہے، یتیم ہے. ضرورت ہے اس چیز کی. مان ہے کہ جب بندہ کوئی لقمہ لیتا ہے تو وہ لقمہ اللہ سے پوچھتا ہے اللہ اس کے لیے بیماری بن جاؤں یا شفا بن جاؤں. تو اگر اللہ کا امر ہوتا ہے تو وہ لقمہ، وہ گھونٹ، وہ دانہ شفا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کا امر نہیں ہوتا تو وہ بیماری بن جاتا ہے. گھر میں ایک ہی کھانا سب نے کھایا، ایک بیمار ہوا باقی بیمار نہیں ہوئے. کہنے والوں نے کہا فلاں کھانا کھایا تھا بیمار ہو گیا، تو اگر کھانے میں بیماری تھی تو سب کو ہونی تھی. اس کو امر ہوا تھا کہ اس کو یہ بیماری ہو جائے، اوپر سے عرش سے فیصلہ ہوا تھا. پھر یہاں تک ہے کہ یا اللہ یہ لقمہ پوچھتا ہے میں سانس کی نالی میں جاؤں یا غذا کی نالی میں جاؤں، اور اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے وہی سانس انسان کو اٹک کے موت کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ لقمے، یہ دانہ، یہ پانی، یہ اللہ کا امر مانگتا ہے اور اللہ کے امر سے چلتا ہے. اگر ہم اس لقمے کو، ایک ایک لقمے کو اللہ کا نام اور اللہ کا کلام دے دیں، یہ لقمہ زندگی، صحت، راحت، رحمت اور عافیت بن جاتا ہے. ایک عمل کی مشق میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں. میں روز ایک مشق دے رہا ہوں، زندگی اسی کا نام ہے. زندگی میں اگر موتی پروتے چلے جائیں اور اپنی زندگی میں اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں مشغول کرتے چلے جائیں، اللہ وہ وقت جو یہاں لگنا ہے وہ یہاں لگوا دے گا. وہ وقت پھر ہسپتالوں میں، کچہریوں میں اور ایسی جگہوں میں جہاں مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، ناکامیاں، الجھنیں ہیں، اللہ وہ وقت وہاں نہیں لگوائے گا. ایک چیز جو میرا پرانا عمل ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کھانے کے دوران 7 بار سورۃ فاتحہ. بڑی مشکل سے مجھے ملا، اس کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے. جس بندے کے پاس یہ عمل تھا وہ دیتا نہیں تھا. کیا کیا، 2020 کے رمضان میں جب میں حویلی میں تھا تو اس کی ریکارڈنگ ہے جو میں نے تھوڑی تھوڑی اس کی بیان کی ہے کہ اس کے لیے مجھے کیا کیا دھکے کھانے پڑے، ٹھوکریں کھانی پڑی. میں نے دانشور کا ایک کال پڑھا تھا، مجھے بڑا اچھا لگا.
اس نے کہا کہ جو بندہ کوئی چیز دھکے کھا کے ٹھوکریں کھا کے حاصل کرتا ہے اور جب عروج تک پہنچتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہیں. اس معاشرے نے میرے ساتھ مجھے ٹھوکریں ماری تھی لہذا ان کو ٹھوکریں مارو, اور ایک راستہ یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ٹھوکریں ماری تھی میں انہیں ٹھوکریں نہ ماروں. دو راستے ہوتے ہیں. میں نے طے کیا کہ جو چیز مجھے کتنی مشکل پریشانی الجھن مسائل اور تکلیف سے ملی ہے میں اگر کسی مخلوق کو دوں تو ان کو خیر بنا کے دوں اور ایسے انداز سے ان کو راحت ملے. کوششیں دعوت نہیں کر سکتا. یہ سورۃ فاتحہ 7 بار کھانے کے دوران 7 بار کھانے کے دوران اگر ہم پڑھنا شروع کر دیں, جتنی دیر کھانا کھاتے ہیں 7 بار کھانے کے دوران. اب آپ ایسا کریں, سورۃ فاتحہ پڑھیں, پہلے بسم اللہ پڑھیں, پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ٹائم نوٹ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. جی 6 سیکنڈ 10 سیکنڈ 12 سیکنڈ 10 سیکنڈ رکھ لیتے ہیں. کتنے سیکنڈ سب کے لیے؟ سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ ہاں بھائی بتا دیں, سونے جاگنے والے سب نے دیکھ لیا؟ یہ جاگنے والوں نے بتایا, سونے والے اب بتائیں گے. پہلے یہ بتا دیں. ہاں جی 10 سیکنڈ. 7 دفعہ سے مراد 70 سیکنڈ. اور 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں؟ افسوس نہیں, 1 منٹ کا عمل ہے. اور ہم دسترخوان پہ کتنا وقت گزارتے ہیں وہ آپ کو علم میں ہے. 1 منٹ کا عمل. زمین 7 آسمان 7, 7 زمین اور 7 آسمان کی خیریں آپ کے لقمے میں سمٹ جائیں. اللہ اکبر. وہ خیریں کیا ہیں؟ فرمایا جب مرغ بانگ دیتا ہے تو اس وقت عرش کے کوئی خیر کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے, اور جب گدھا اور کتا آواز نکالتا ہے کوئی ایسا عذاب کا دروازہ ہے جو اس کو دکھائی دیتا ہے, ہمیں دکھائی نہیں دیتا. جانوروں کو وہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی.